بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی دانائی اور حکمت کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ عظیم شخصیت ہیں حکیم لقمان، جو اپنی عقل، نیکی اور نصیحتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حکیم لقمان کی زندگی، ان کے اقوال، حکمت بری کہانیاں اور ان کی سب سے مشہور نصیحتوں کے بارے میں جانیں گے۔ حکیم لقمان کون تھے؟ حکیم لقمان کا اصل نام لقمان بن عاد بتایا جاتا ہے۔ وہ ایک سیاہ فام شخص تھے۔ ان کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک اور دانا انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانش عطا فرمائی تھی۔ بعض روایات میں انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا فرد بتایا گیا ہے۔ ان کی اصل جائے پیدائش کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ بعض انہیں نوبیا یعنی موجودہ سوڈان کا بادشاہ مانتے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ یمن سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ غیر معمولی دانا، عاقل اور پرہیزگار انسان تھے۔ حکمت کا انعام۔ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ حکمت صرف مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور حکیم لقمان ان خوش نصیب افراد میں شامل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا کی۔ حکیم لقمان کی حکمت بری کہانیاں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان ایک غلام تھے۔ ایک دن ان کے مالک نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے بہترین حصہ لے آؤ۔ حکیم لقمان بکری کا دل اور زبان لے آئے۔ مالک حیران ہوا اور پوچھا کہ یہی کیوں لائے ہو؟ تو حکیم لقمان نے کہا، دنیا میں سب سے بہترین چیز زبان اور دل ہے۔ اگر یہ اچھے ہوں تو انسان بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر یہ برے ہوں تو انسان بھی برا ہوتا ہے۔ ایک اور کہانی میں ایک دن کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا کہ آپ غلام سے حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے 3 عادتیں اپنائی، ہمیشہ سچ بولا، کبھی خیانت نہیں کی اور فضول باتوں سے پرہیز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا کی اور میں غلام سے آزاد ہو گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمانداری، دیانت اور سچائی انسان کو عزت اور بلندی عطا کرتی ہیں۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو دی گئی چند نصیحتیں۔ حکیم لقمان کی سب سے مشہور نصیحتیں ان کے بیٹے کے لیے تھیں، جس کا ذکر سورہ لقمان میں بھی کیا گیا ہے۔ پہلی نصیحت، شرک نہ کرو۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دوسری نصیحت، والدین کی عزت کرو۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ ماں باپ کی خدمت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسری نصیحت، نماز قائم کرو۔ بیٹا، نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے رکو۔ یہ سکھاتا ہے کہ نماز نہ صرف عبادت بلکہ کامیاب زندگی کا راستہ بھی ہے۔ تکبر نہ کرو۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نصیحت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ پانچویں نصیحت، صبر اور نرمی اختیار کرو اور لوگوں سے منہ نہ پھیرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو اور اعتدال سے چلو
اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ یہ نصیحت ہمیں سکھاتی ہے کہ بردباری، نرمی اور میانہ روی بہترین اور صاف ہے۔ حکیم لقمان کے مشہور اقوال سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیشہ سچ بولیں اور امانت میں خیانت نہ کریں، غرور اور تکبر سے بچیں اور عاجزی اختیار کریں، والدین کی عزت کریں اور ان کی خدمت کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے رکیں، اللہ پر ایمان رکھیں اور نماز قائم کریں۔ حکیم لقمان کی دانائی اور حکمت ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتی ہے۔ ان کی نصیحتیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور آج بھی ان پر عمل کر کے ہم ایک کامیاب اور باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔